العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على أبي عبد الله الحسين المذبوح العطشان القتيل الذي حين صار وحيدا فريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا: هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثنا. وعلى الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أعظم الله أجورنا بمصاب نبي الحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المہدی من آل محمد علیہ السلام. کربلا میں شام غریبہ آ گئی. 1442 ہجرہ کی ایام اضحیٰ کی مجلس شام غریبہ. اور اگرچہ شام غریبہ کی مجلس میں غم کے بیان سے ہٹ کر کچھ اور بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے، لیکن چونکہ میرے مظلوم آقا نے میدان کربلا میں اپنی شہادت تک اور پھر شام غریبہ تک قدم قدم پر ہمیں بہت سارے پریکٹیکل لائف کے میسیجز دی. عاشورے کے دن کبھی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے، کبھی عباس کے سرانے پہنچتے ہوئے، کبھی علی اصغر کی ننھی سے قبر کو کھودتے ہوئے. اس لیے دل نہ چاہنے کے باوجود آج شروع میں کچھ ایسی باتیں بیان کر رہا ہوں جو آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے. صرف اس لیے اس کو دوہرا رہا ہوں کہ ذرا سا آپ کے ذہن میں یہ پیغام ریفریش ہو جائے، تازہ ہو جائے. اور اس کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے پھر میں مصائب شام غریبہ پہ آتا ہوں. قرآن نے کہا کہ ہم تم میں سے ہر ایک کا امتحان لیں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، مال کی کمی سے بھی، جان کی قربانی سے بھی، اولاد کے لاشوں سے بھی. وہ صبر کرنے والے ان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہو جو ہر مصیبت میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کے جانا. قرآن کریم کی اس آیت کی بیسٹ تفسیر کربلا کا میدان اور عاشورے کا دن. عاشورہ اور کربلا خالی ایک مقتل نہیں ہے،
ایک مکتب بھی، مقتل جہاں شہادتیں ہوں، جہاں قتل ہو، مکتب بھی ہے جہاں پہ ہمیں بہت سارے میسیجز اور درس دیے جائیں۔ کربلا کا پہلا پیغام ہے نماز۔ عاشور کی صبح آقا حسین علی اکبر کی اذان اور خود نماز پڑھا کے جو نماز کا سلسلہ شروع کیا۔ ظہر کا وقت آیا، ایک صحابی ابو ثمامہ سیداوی نے آسمان کو دیکھ کے کہا، فرزند رسول نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حسین نے پہلے تو ہاتھ اٹھا کے اس کو دعا دی۔ نماز کو یاد کرنے والے کو اتنا ہی اگر خیال آ جائے کہ میں نماز کو یاد رکھتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے حسین مظلوم کی دعا ملتی ہے، اتنی قیمتی چیز ہے یہ دعا کہ اس کے خاطر تو آدمی اپنے پورے گھر کو قربان کر دے۔ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ، اللہ تمہیں نمازیوں میں شامل کر کے قیامت میں اٹھائے، تمہیں نمازیوں میں قرار دے۔ اور عاشور کی مغرب آئی، کربلا کی تمام بیویوں نے ان لاشوں کے درمیان، خاندان کے 18 لاشیں ہیں، اس کے درمیان کربلا کی مٹی پہ تیمم کر کے پہلے تو نماز مغربین ادا کی۔ اور میرے مظلوم آقا نے تو، سید الساجدین نے تو اسی رات کو نماز کے بعد وہ سجدہ کیا کہ ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ وہ سجدہ فجر تک چلتا رہا۔ چنانچہ میرا چوتھا امام عابد نہیں بنا، زین العابدین بنا، ساجد نہیں بنا، سید الساجدین بنا۔ تو کربلا کا اہم ترین پیغام ہے نماز۔ خالی بوڑھے بوڑھے لوگ نماز نہ پڑھیں۔ کربلا کے اندر 90 سال کے بوڑھے سے لے کے 9 سال کے بچے تک نے حسین کے پیچھے اس وقت نماز پڑھی جب تیر برس رہے تھے۔ جعفری سینٹر اٹلانٹا میں آرام دہ حالات میں بھی نماز پڑھنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ شام غریبہ میں یہ بیان مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، لیکن کیا کروں۔ شام غریبہ میرے آنکھوں کے سامنے 61 ہجری کی کربلا کی شام غریبہ آ رہی ہے، پورا عاشور کیسے گزرا۔ لیکن نماز پڑھنے والوں میں سے بعض وہ ہے نا جن کے لیے قرآن نے بہت ہی کنڈیم کرنے کا لفظ استعمال کیا، فویل للمصلین، عذاب خدا ہو، تباہی ہو، بربادی ہو ان نماز پڑھنے والوں پر۔ تو نماز کے ساتھ جو دوسرا اہم میسج یاد رکھنا، اور یہ بہت اہم میسج ہے، کربلا میں دیا گیا، عاشور کے دن دیا گیا۔ عاشور کا دن شروع ہوا اذان سے، نماز ہو گئی، اب جہاد کی تیاری۔ حسین نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، عمر سعد اپنے لشکر کو آرگنائز کر رہا۔ جنگ شروع ہونے والی، دونوں لشکروں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے جہاں پہ یہ جنگ ہوگی، ایک بار حسین ذوالجناح پہ سوار ہو کے وہاں تک آئے اور پھر اونٹ کو منگوایا، اپنی سواری کا جانور چینج کیا، گھوڑے سے اتر کے اونٹ پہ سوار ہوئے، اور اس کی دو بہت اہم مصلحتیں، فلسفی، لاجک علماء بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی اسپیچ دینے والا ذرا اونچی جگہ چاہتا ہے، گھوڑے کے مقابلے میں اونٹ بلندی پر ہے، حسین پورے لشکر کو ایڈریس کر رہے ہیں، کس کے؟ عمر سعد کے۔ مگر اس سے زیادہ اہم میسج یہ ہے کہ عرب میں گھوڑا جنگوں میں استعمال ہوتا، اور اونٹ جو پیس اور امن اور ٹریولنگ اور صحرا میں آدمی جاتا ہے۔ ایک لفظ انگریزی میں آتا ہے نا کہ کوئی میسج باڈی لینگویج کے ذریعے دینا، سمبولک۔ حسین نے گھوڑے سے اونٹ کے اوپر اپنے آپ کو تبدیل کر کے یہ بتایا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہمیں امن چاہیے۔
لیکن پھر بھی جنگ کی حسین، اور ایسی جنگ کی کہ کائنات کی تاریخ میں آج تک کسی نے ایسا جہاد نہیں کیا کہ پیغام دے کر کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر دین کی خاطر ضرورت پڑے تو ہم جیسی جنگ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس اونٹ پر سوار ہو کے حسین کا ایک جملہ ہے، پورا خطبہ دیا لیکن اس وقت میں صرف ایک جملہ، نماز، لیکن نماز سے ریلیٹڈ حسین نے اس اونٹ پہ جا کے ایک آخری اسپیچ دی جنگ سے پہلے، اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں کون ہوں، اپنی فیملی یعنی رسول کے ذریعے سے اپنا انٹروڈکشن، اپنے فضائل، پھر شریعت کہ چلو بھائی اگر مجھے ایک عام مسلمان مانو تب بھی ایک عام مسلمان کے قتل کی اجازت کب ہے، اس میں سے میں نے کون سی غلطی کی ہے جو تم میرے خلاف میدان میں آئے ہو۔ اچھا باقی ساری چیزوں سے تو ہمارا اس وقت کا شام غریبہ کا کوئی تعلق نہیں، اسی میں حسین نے دو بہت ہی عظیم جملے کہے، اگرچہ حسین کا ہر جملہ عظیم، الموت اول من العار، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اور ہیہات من الذلہ، میں اور ذلت کو قبول کروں ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر حسین نے ایک جملہ کہا اور اپنا خطبہ ایک طرح سے کمپلیٹ کیا، اور وہ یہ میسج کہ یہ سب کچھ تم کو میں نے بتا دیا لیکن مجھے پتا ہے تم پر اثر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب پیٹ میں حرام چلا جاتا ہے تو نہ امام کی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ نبی کی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ اللہ کی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ نمازیں قبول ہوتی۔ میدان کربلا میں حرام کا پیغام دیا جا رہا کہ مال حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ شام غریبہ کی مجلس سننے کے بعد اب کل سے تمہاری زندگی میں کم از کم یہ چینج آنی چاہیے، اور انشاءاللہ جو ریمیننگ دو مجالس ہیں اس میں دو تین چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہمارے یہاں ان انٹینشنلی بھی حرام آ جاتا۔ شام غریبہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن چونکہ کورونا ڈیزیز کی وجہ سے آپ حضرات اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ خواتین اپنے گھروں میں بیٹھی، اس وقت اگر صف بچھی ہوتی اور آپ عزاخانے میں ہوتے اور ساری لائٹنگ بند ہوتی اور اندھیرے میں مجلس پڑھی جا رہی ہوتی تو نہ مجھ میں ہمت ہوتی کہ میں کوئی بیان کروں، اور نہ آپ تیار ہوتی۔ کربلا کا آج کی حد تک تیسرا اور آج کی مجلس میں لاسٹ میسج سن لیجیے، پھر ایک ریکویسٹ اور پھر شام غریبہ۔ اور کربلا کا تیسرا اہم ترین میسج ہے حجاب۔ اصل میں یہ مال حرام ہی ہے جو آدمی کو بے حجاب بناتا ہے۔ اچھا حجاب مردوں کے لیے بھی ہے، حجاب عورتوں کے لیے بھی۔ شام غریبہ میں یہ بیان کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ موقع ہے۔ حجاب، اور حجاب کا اندازہ اس ایک بات سے کیجیے کہ کربلا میں بھی عاشور، مصائب کا انتہائی سخت دن، اور مصائب بھی ایسے کہ ہر مصیبت دوسرے سے بڑی نظر آئے، لیکن یہ سیدانیاں جب ساری زندگی روتی رہیں کربلا کو، اور آقا سجاد جب کربلا کو یاد کرتے رہے تو الشام 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 کہہ کر یہ بتاتے رہے کہ اکبر کے لاشے سے بڑا امتحان ہماری نگاہ گھر والوں کا بے مقنا اور چادر کے باہر نکلنا۔ خاص شام غریبہ کی روایت سنا رہا ہوں اور یہیں سے غم کا بیان شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ روایت سناؤں، کیونکہ پھر اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کربلا کی جتنے میسج آپ کے علم میں ہیں، میں نے تو صرف 3 اہم ترین باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ آج عاشور کے مصائب، آج شام غریبہ کے مصائب، آج آقا حسین پہ آپ کے آنسوؤں کا نذرانہ، آج آپ کے ماتم، آج آپ کا نوحہ،
آج کا دن مجلس کے لیے ہوتا بھی نہیں. مجلس سے مطلب کوئی بیان، کوئی اوریٹری، کوئی اسپیچ. یہ سب آپ سے ایک چیز کی ڈیمانڈ اور کر رہے ہیں. لیلا نے اپنا اکبر قربان کر دیا، فروہ نے اپنے قاسم کے بدن کے ٹکڑے دیکھ لیے، زینب نے تو اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا، حسین نے اپنے اصغر کی ننھی سی قبر بنا دی. ہم سے اور آپ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ انہی شہادتوں کا واسطہ جہاں پر بیٹھے ہو وہاں بیٹھ کر اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرو، آقا حسین سے کمٹمنٹ کرو کہ مولا جس مقصد کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، ہم اس کا 1,000,000 پارٹ بھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اسلام پر جتنا عمل کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے ہم عمل کریں. اصغر کے کلیجے میں برچھی اتری ہے، یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہی. اصغر کے گلے میں 3 بھال کا تیر لگا ہے، یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا. عباس کے بازو کٹ رہے ہیں، یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے. ایک کمٹمنٹ کرو، ایک وعدہ کرو، ایک عہد کرو آج یہاں بیٹھ کر، اور پھر امام زمانہ کو بلاؤ. وجعلنا من الطالبین بسارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اللہ ہمیں آل محمد کے مہدی کا ساتھی بنا. یہ پہلے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرو. اور دیکھو حجاب کتنا اہم. بعد واقعہ کربلا کسی نے ایک بار مدینے میں میرے مظلوم آقا سجاد سے ایک ایسا سوال کیا کہ آقا سجاد چیخ چیخ کے رونے لگے. راوی کہتا ہے کہ مولا میں تو کربلا میں اس دن نہیں تھا، لیکن جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ جب کربلا میں شام غریبہ آئی اور جب کربلا میں خیمے جلے اور آپ کا گھرانہ جس میں صرف عورتیں اور بچے رہ گئے تھے، مرد تو کوئی نہیں تھا، سب گھبرائے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں، سب فریاد کر رہے ہیں، مگر ایک بیوی ایسی ہے جس کے سر پہ سرخ چادر ہے، مگر وہ صبر کا ایسا مجسمہ ہے اور ایسی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کر رہی کہ ساری بیویوں کو جمع کر رہی، بچوں کو تسلی دے رہی. مولا جب آپ خیمے میں جلتے ہوئے خیمے میں تھے تو آپ کو خیمے سے اٹھا کے بلا رہی. مولا وہ بیوی کون تھی؟ سجاد نے سر جھکا کے کہا وہ میری پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ تھی. راوی نے کہا لیکن مولا جس نے مجھے یہ بتایا اس نے یہ بتایا کہ اس رات کو زینب کے سر پہ سرخ رنگ کی چادر تھی. کیا شہزادی کو کوئی اور چادر نہ ملی کہ لال رنگ کی چادر؟ ہائے مولا! سجاد چیخیں مار کے رونے لگے. سوال کرنے والے تو نے سوال نہیں کیا، میرے کلیجے پہ تیر مارا. زینب کی چادر سرخ نہیں تھی، سفید تھی. لیکن جب خیمے میں اکبر کا لاشا آیا اور زینب ہائے اکبر بیٹا کہہ کے لاشے پہ گری تو جوان کے سینے سے نکلنے والے خون نے زینب کی سفید چادر کو سرخ اور لال کر دی. زینب خیمے کے اندر جہاں صرف خواتین ہیں، اکبر جیسے جوان کا ماتم کریں، ساری دنیا کے انسان مل کر اکبر کے بدن کے ایک بال کے برابر اہمیت نہیں رکھتے جو اکبر جیسے جوان کا ماتم کریں. زینب وہاں بھی چادر اتار کے ماتم نہیں کریں، اتنا خیال کر رہی ہیں چادر کا کہ اس سینے پر بھی گر رہی ہیں جس میں برچھی لگی تھی، تبھی چادر اوڑھ کے گر رہی. اے محترم خواتین، اے زینب کو پرسہ دینے والیوں، اے لیلا کے غم میں شریک ہونے والیوں، اے اکبر پہ ماتم کرنے والیوں، اے اکبر کو یاد کرنے والے مردوں، کمٹمنٹ کرو. زینب کی چادر سب سے آخری چادر تھی جو چھینی گئی، اور وہ بھی ایک عجیب ظلم کے ساتھ. کربلا میں شام غریبہ آ گئی، جہاں پہ میں نے آج آفٹرنون کی مجلس ختم کی تھی وہیں سے مصائب کو ملا رہا ہوں. جیسے ہی سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا وہ دیکھیے نوکے نیزہ پر میرے بوڑھے بابا کا سر بلند ہو رہا، بس اب زینب بدل گئی. اب زینب نہ رہی.
اب زینب کبھی عباس بن رہی ہیں، اب زینب کبھی اکبر بن رہی ہیں، اب زینب کبھی حسین بن رہی ہیں۔ اب اس لٹے ہوئے قافلے کی قیادت زینب کے ہاتھ میں آ گئی، بیویوں کو تسلی دینے والی، بچوں کو دلاسا دینے والی۔ اور ایک مرتبہ زینب سجاد سے یہ سن کے خیموں میں آتی ہیں کہ اب ان سیلانیوں کو سنبھالنا، زینب کے کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی۔ زینب نے گھبرا کے کہا اماں فضہ، میرا پورا گھر مارا گیا، میرا بھیا مر گیا، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ جائیے اور دیکھ کے مجھے بتائیے۔ فضہ خیمے سے باہر آئی، ایک عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر۔ عمر سعد نے کہا کہ اے میری فوج والوں، تمہیں پتا ہے کہ جب ہم کسی سے فل ریونج لیتے ہیں تو اس کے لاشے کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم حسین اور اصحاب حسین کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے، اپنے گھوڑے تیار کرو۔ ادھر گھوڑے تیار ہو رہے ہیں، ادھر ہر کی ایک فوج تھی نا، ہر اکیلا گیا تھا اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ، باقی سپاہی وہی ہیں۔ ہر کی فوج آگے بڑھی اور کہا کہ اے عمر صاحب، ہمارے سردار نے بڑی غلطی کی، وہاں چلا گیا لیکن اس کی سزا برداشت کر لی، وہ مارا گیا، اب اس کے لاشے کی بے حرمتی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عمر سعد نے کہا تو ہر سے میرا کیا اختلاف ہے، لے جاؤ اس کا لاشا۔ ہر کا لاشا اٹھا لیا گیا۔ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ بنی اسد آگے آیا، اے عمر سعد، جو حبیب نے غلطی کی سو کی، وہ مارا گیا، لیکن بہرحال حبیب ہمارے قبیلے کا ہے، ہم اس کے لاشے کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتے۔ عمر سعد نے کہا لے جاؤ لاش۔ ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی جاننے والا، رشتہ دار، قبیلے والا آتا اور یہ لاشے کو لے کے چلا جاتا، لیکن ایک لاشا ایسا جلتی ریتی پہ پڑا رہا کہ کوئی نہیں ہے جو آگے آ کر کہے کہ اے عمر سعد، یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے بیٹے کا لاشا ہے، یہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر کا لاشا ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے، ہم اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ اکبر زندہ ہوتے تو بابا کے لاشے کو بچاتے۔ ایک مرتبہ فضہ نے یہ منظر دیکھا، آواز دی شہزادی زینب ذرا باہر آ کے خود اپنی آنکھ سے دیکھیے، میں تو اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ زینب باہر آئی، کیا دیکھا؟ میرے ماجائے کا لاشا ہے اور گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ پہلے تو مدینے کا رخ کیا، آواز دی نانا رسول اللہ، جس حسین کو سینے پہ سلاتے تھے ذرا دیکھ، اس حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، عباس ذرا آ کے دیکھ تیرا آقا اور کس طرح سے گھوڑوں تلے پامال کیا جا رہا۔ مگر یہ علی کی وہ بیٹی جسے علی نے کربلا کے لیے تیار کیا، یہ حسین کی وہ بہن کہ حسین نے آخری رخصت کے وقت کہا تھا کہ زینب یہ قافلہ تمہارے حوالے۔ مصائب کی انتہا میں کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، آپ سے سنا نہیں جا رہا ہوگا۔ زینب یہ منظر دیکھ کر بھی خیمے میں واپس آئی اور کہا بچوں گھبرانا نہیں، سیدانیوں پریشان نہ ہونا۔ کہ ایک مرتبہ پھر گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی، لیکن اب یہ گھوڑے اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ ظالم لوٹ مار کے لیے ادھر آ رہے ہیں اور خیمے جلائے جا رہے ہیں۔ پہلے خیمے میں آگ لگی، دوسرے خیمے میں آگ لگی، بیویاں بچوں کو لے کے ایک سے دوسرے خیمے میں جائیں، سارے خیمے جلا دیے گئے۔ آخری خیمہ جو سجاد کا خیمہ ہے، سارا گھرانہ اس میں جمع ہو چکا ہے۔ اور ایک مرتبہ بیویاں کہہ رہی ہے شہزادی زینب آپ یہ بتائیے اب ہمیں کیا کرنا، کیونکہ آقا حسین ہمیں آپ کے حوالے کر گئے، اس میں بھی آگ لگائی جا چکی، آگ بڑھ رہی، آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ آپ کہیں تو ہم یہیں جل کے مر جائیں اور آپ کہیں تو پھر ہم خیموں سے باہر نکلیں۔ زینب نے کہا بیویوں اب میرا بیٹا سجاد امام ہے، میں پہلے اس سے پوچھوں گی۔ سجاد کے شانے کو ہلا کے کہا بیٹا تیری پھوپھی تیری امامت میں پہلا مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہے کہ اب ہماری ذمہ داری کیا؟ اور جب سجاد نے کہا پھوپھی اما علیکن بالصحرا، اپنے پورے گھر کو لے کے جنگل میں نکل جائیے، تو زینب نے اجازت دی۔ سارا گھرانہ جنگل میں نکلا، مگر کس طرح نکلا؟ کربلا کے واقعے کے بعد
مدینے میں ایک بار کسی نے سجاد سے یہی سوال کیا تھا، مولا جب آخری خیمہ جلا اور بیویاں باہر آئیں، بچے باہر آئے تو ان کی کیا حالت تھی؟ مولا سجاد کے ہاتھ میں تسبیح ہے، مولا نے تسبیح دکھائی، کہا کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو کس طرح سے دانے زمین پہ بکھر کے رہ جاتے ہیں۔ میدان کربلا میں آخری خیمے سے جو بچے نکلے، جو بیویاں نکلی، تو بس اس طرح میدان کربلا میں بکھر گئے جیسے تسبیح کے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے۔ لشکر یزید کا رپورٹر حمید ابن مسلم نان مسلم ہے، اس کا کام جنگ کرنا نہیں ہے، خالی رپورٹنگ کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک کونے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جب آخری خیمہ جلا ساری بیویاں باہر آ رہی ہیں، واہ جدہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ عباسہ کی فریاد بلند کرتے ہوئے، تو سب سے آخر میں ایک چھوٹی سی بچی باہر آئی، اور وہ بچی اتنی دیر سے باہر آئی ہے کہ اس کے کرتے میں آگ لگ چکی ہے، مگر اسے کوئی فکر نہیں ہے آگ کی، بس وہ بار بار ماتم کرتی ہے، کبھی کہتی ہے ہائے میرے بابا کہاں ہو، کبھی کہتی ہے ہائے میرے چچا کہاں ہو۔ میری بھی ایک بچی، سفر میں اپنے بچے یاد بھی آتے ہیں، مجھے بھی اپنی بچی یاد آ گئی، میں تڑپ کے آگے بڑھا تاکہ اس بچی کے کرتے کی آگ کو بجھاؤں۔ جیسے ہی میں قریب گیا میں نے ہاتھ بڑھانا چاہا، یا تو وہ بچی ماتم کر رہی تھی اور آگ کو بھولی ہوئی تھی، ادھر میرا ہاتھ آگے بڑھا اور ادھر وہ بچی تڑپ کے پیچھے ہٹی۔ جلال کے عالم میں کہا خبردار میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں، سکینہ نامحرم میرا بدن نہیں چھو سکتا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ بی بی بس فقط کرتے کی آگ کو بجھانا۔ خالی کرتا پکڑا، آگ بجھائی۔ بچی نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہا کہ اے شخص تو ذرا مہربان نظر آ رہا ہے، ایک مہربانی اور کر دے اور مجھے بتا دے کہ نجف کس طرف ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا بچی کربلا میں بیٹھ کے نجف کیوں پوچھ رہی؟ کہا تجھے نہیں پتا نجف میں میرا دادا پوری کائنات کا مشکل کشا دفن ہے، میں جاؤں گی اور اپنے آپ کو دادا کی قبر پہ گراؤں گی اور فریاد کروں گی دادا آپ ہر ایک کے یتیموں کی مدد کو آتے، آپ کے حسین کی یتیمہ تماچے کھاتی رہی، کوڑے کھاتی رہی، دادا آپ کو بلاتی رہی اور آپ اپنی سکینہ کی فریاد کو نہ آئے۔ شام غریبہ سکینہ دادا علی کو یاد کر رہی ہے اور پکار رہی ہے، اور ادھر اندھیرا چھا گیا، سورج ڈوب گیا، کربلا کا جنگل ہے، کربلا کا بیابان ہے۔ ہاں ایک جگہ پہ تھوڑی سی روشنی ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ کیا کوئی غیرت مند مسلمان چراغ لے کے آ گیا اور اس نے کہا کہ اے رسول کی بیٹی تمہارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جنگل کے اندھیرے میں ڈر نہ جائیں، یہ چراغ رکھو؟ نہیں، یہ چراغوں کی روشنی نہیں ہے، یہ جلتے ہوئے خیموں کی روشنی، جس میں زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھ گئی اور ایک مرتبہ کہا کلثوم بہن، جب خیمے جلے تھے اور بچے باہر نکلے تھے تو گھبرا کے وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے، آؤ سارے بچوں کو جمع کریں اور ایک جگہ لا کے سلائیں۔ یہ علی اور فاطمہ کی وہ بیٹیاں ہیں جو دن کی روشنی میں بھی، شہروں میں بھی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی اکیلے، اور آج شہر نہیں ہے، بیابان جنگل ہے، دن کی روشنی نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، مگر ہیں علی کی بیٹیاں نا، دونوں اس جنگل میں بیابان میں اندھیرے میں بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی چلی، بچوں کو لے کے آ رہی ہیں۔ کئی بچے سو رہے تھے ان کو لے کے آئیں، کئی بچے رو رہے تھے ان کو لے کے آئیں۔ ایک جھاڑی کے پیچھے زینب نے دیکھا کہ دو بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے لیٹے ہیں۔ زینب نے کہا کلثوم بہن آہستہ چلو، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو نیند آ گئی ہے، سو گئے ہیں، کہیں بیدار نہ ہو جائیں۔ قریب آئیں تو دونوں بہنوں نے دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں، یہ بچوں کے لاشیں ہیں جن کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں۔ زینب نے کہا کلثوم بہن گھبراؤ نہیں، ایک لاشا تم اٹھاؤ، ایک لاشا میں اٹھاتی۔ علی کی بیٹیاں جھکتی ہیں، ایک ایک لاشا دونوں نے اٹھایا، لیکن اب زینب کا دل بھر آیا، ایک بار پلٹ کے فرات کو دیکھا اور کہا عباس تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا کہ تیری بہنوں کو لاشیں بھی خود سے اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ سارے بچے آ گئے، حسین کی سکینہ نظر نہیں آ رہی،
زینب پریشان ہو گئی. سارے بچے آ گئے, سو رہے تھے وہ بھی آ گئے, رو رہے تھے وہ بھی آ گئے, لاشیں تھے وہ بھی آ گئے. سکینہ نظر نہیں آ رہی. ہائے میرے بھائی کی امانت, خاص طور پہ بھیا سکینہ کو میرے حوالے کر کے گیا. خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے, خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. آپ آرام سے اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کر شام غریبہ کے مصائب سن رہے ہیں. ذرا فاطمہ کی بیٹیوں کی بے کسی اور مجبوری اور مصیبتوں پہ غور کیجیے. زینب گھبرا گئی. ہائے میری سکینہ, بھیا میرے حوالے کر گیا. ایک مرتبہ بے چین ہو کر کلثوم سے کہا, کلثوم تم فرات کی طرف جاؤ, میں مقتل میں جاتی ہوں, سکینہ کو تلاش کرو. کلثوم سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی فرات کی طرف چلی. سکینہ تو نظر نہ آئی, عباس کا لاشا نظر آ گیا. خدا کسی بوڑھی بہن کو جوان بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے جو امتحان کلثوم نے دیا. اور زینب مقتل کی جانب جا رہی. مقتل یعنی جہاں حسین شہید ہوئے. آواز دیتی چلی, اینا سکینہ, اینا سکینہ, سکینہ بیٹی کہاں ہو, سکینہ بیٹی کہاں ہو. ایک بار حسین کی آواز آئی, زینب آہستہ بولو, آہستہ بولو, سکینہ یہاں ہے. اللہ جب کبھی کربلا میں لے جائے اور آپ آقا حسین کی زری کو پکڑے, یہی وہ جگہ تھی, حسین کا لاشا. سکینہ گئی تو کیا دیکھا کہ یا تو بھائی کے سینے پر سکینہ لیٹ. زینب گئی تو کیا دیکھا, یا تو بھائی کے سینے پہ سکینہ لیٹ گیا یا بھائی کے پہلو پہ. بعض علماء کہتے ہیں سینے پہ لیٹی تھی, بعض کہتے ہیں نہیں, سینے میں تو اتنے تیر لگے ہوئے تھے تو سکینہ برابر میں لیٹی, سو رہی. ایک بار زینب قریب آئی اور یہ دیکھا کہ سکینہ بھائی کے پہلو میں لیٹی. بعض علماء کہتے ہیں کہ سینے میں تیر تھے تو سکینہ بھائی کے پہلو میں, حسین کے. زینب نے سکینہ کو بیدار کیا, سکینہ بیٹی اٹھو, یہاں کہاں آ گئی. کہا پھوپھی اماں جب شمر نے تماچے لگائے, جب عمر سعد نے کوڑے مارے تو میں بابا کو پکارتی ہوئی چلی, بابا اپنی سکینہ کو بچا لے, کوڑے پڑ رہے ہیں, تماچے لگ رہے ہیں. اس لاشے میں سے آواز آئی, الیہ الیہ, سکینہ ادھر آ جا, سکینہ ادھر آ جا. زینب نے کہا اچھا سکینہ چلو ہمارے ساتھ, گھر والوں کو چھوڑ کے جنگل میں کوئی نہیں سوتا. سکینہ نے کہا لیکن پھوپھی اماں میرا بابا تو یہیں سو رہا. کہ بابا کو سونے دو, تم ہمارے ساتھ چلو. اور ایک مرتبہ کربلا کی شام غریبہ کا مشکل ترین وقت آ گیا, مشکل ترین وقت آ گیا. کربلا میں پانی آ گیا, کربلا میں غذا آ گئی. میں نے اسے مشکل ترین وقت کیوں کہا؟ اگر آپ کا کوئی بہت ہی قریبی رشتہ دار جس سے آپ کو محبت ہے کوئی چیز مانگ رہا ہو, یہ مانگتے مانگتے دنیا سے گزر جائے اور آپ وہ چیز اس کو نہ دے سکیں, تو جب کبھی وہ چیز آپ کو نظر آئے گی آپ کو اپنا وہ مرنے والا یاد آ جائے گا. پانی نظر آنا تھا کہ ہر بیوی کو اپنا وارث یاد آ گیا. فروا نے کہا قاسم بیٹا تو بہت پیاسا تھا, پانی آ گیا. لیلا نے ایک مرتبہ کہا کہ اکبر بیٹا تو باپ سے بھی پانی مانگ رہا تھا, پیاسا دنیا سے گیا, پانی آ گیا. زینب کی نگاہ پانی پہ پڑی اور ایک مرتبہ زینب نے کہا سجاد بیٹا یہ پانی واپس کر دے, مجھے پانی نہیں پینا. سجاد نے کہا نہیں پھوپھی اماں پانی پی لی. کہا سجاد میں کیسے پانی پی لوں, میرا پورا گھرانہ پیاسا دنیا سے چلا گیا, میں پانی پیوں. کہا کہ ہاں پھوپھی اماں پانی پی لی. زینب نے کہا نہیں سجاد میں پانی پی ہی نہیں سکتی, میرا ماجایا پیاسا. سجاد نے کہا اچھا پھوپھی اماں تو پھر ایک منظر تو دیکھی. اپنا ہاتھ پھوپھی کی آنکھ پہ رکھا, یہ امامت کا ہاتھ ہے, اور کہا آسمان پہ نگاہ ڈالی. زینب نے دیکھا کہ آسمان پر جنت نظر آ رہی, کوثر نہر بہ رہی ہے, کوثر کے کنارے رسول خدا مسند سے ٹیک لگائے بیٹھے اور سامنے آقا حسین کھڑے, اور ساقی کوثر حیدر کرار کوثر سے جام بھر کر حسین کو دے رہے ہیں, لے حسین پانی پی لے. حسین نے دیکھا کہ بابا میں پانی نہیں پی سکتا.
حسن مشتبہ آگے بڑھے، وہ جام لیا، حسین کے سامنے رکھا، حسین بھیا پانی پی لے۔ نہیں بھائی میں پانی نہیں پی سکتا۔ رسول خدا نے وہ پانی کا جام لیا، حسین پانی پی لے، کہ نانا میں یہ پانی نہیں پی سکتا۔ آخر میں دکھیاری ماں فاطمہ آگے بڑھی، جنت کا کنارہ، جنت کوثر کا کنارہ، اور فاطمہ نے کہا اے میرے لال اب تو اللہ نے تیرا امتحان لے لیا ہے، اجازت مل گئی ہے، پانی پی لے۔ کہا اماں میں یہ پانی نہیں پی سکتا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہا ابھی میری زینب پیاسی ہے، ابھی میرے بچے پیاسے۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں اگر آپ نے یہ پانی نہ پیا تو میرا بابا بھی پیاسا رہے گا۔ زینب نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پانی لیا لیکن پانی پھر بھی نہ پیا۔ سکینہ کے قریب گئی جو پھر سو چکی تھی، سکینہ کو بیدار کیا، سکینہ بیٹی اٹھ جا۔ سکینہ گھبرا کے اٹھی، پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا بہت پیاسی تھی نا، پانی آ گیا ہے، پانی پی لے۔ پانی بھی آ گیا لیکن بچی تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں پانی آ گیا، کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ زینب نے کہا عباس تو نہیں آئے، پانی آ گیا۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب پانی آ گیا پورا گھر پیاسا ہے تو آپ پیجئے۔ کہا نہیں بیٹی پہلے تجھے پینا، تو میرے بھیا سجاد کو دیں، وہ تو بیمار بھی ہے۔ کہا نہیں تجھے پینا۔ میری ماں رباب کو دیں۔ کہا نہیں تجھے پینا۔ پھوپھی اماں آخر سب کو چھوڑ کے مجھے کیوں دیا جا رہا؟ کہا کہ دستور یہ ہے کہ پہلے اس کو دیا جاتا جو سب سے چھوٹا ہوتا۔ سکینہ نے کہا سکینہ آپ کچھ نہ بول، لائیے پھوپھی اماں پانی مجھے دیجئے۔ پانی لیا لیکن پانی پیا پھر بھی نہیں۔ پانی لے کے مختل کی جانب دوڑی۔ زینب نے پوچھا سکینہ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا پہلے چھوٹوں کو پانی دیتے ہیں، میرا اصغر بھیا کربلا کا سب سے چھوٹا شہید، جا کے پہلے اصغر بھیا کو پانی پلاؤں گی اور پھر خود پانی پیوں گی۔